جب میں کراچی سے فلائٹ پر آ رہا تھا، اتفاق سے جہاں میں بزنس کلاس بیٹھا تھا میری درمیانی سیٹ تھی بی، اے ادھر ہے اور سی ادھر ہے، ایک ونڈو سیٹ ہے اور ایک آئل ہے، آئل کہتے ہیں گلی والی کو، ونڈو کہتے ہیں کھڑکی والے کو، میں درمیان میں تھا۔ میں جو بیٹھا، میں الحمدللہ باوردی بیٹھا تھا، اس طرح جیسے مولوی بیٹھتے ہیں، باوردی سمجھتے ہیں نا۔ تو میں نے ادھر والے کو کہا، میں نے کہا آپ نے آئل لے لی بہترین سیٹ، آپ نے ونڈو لے لی، میں تو درمیانی جی پھنس گیا۔ تو وہ دونوں ماشاءاللہ دنیا دار تھے، اور پتہ نہیں مولویوں سے شاید کچھ چھڑو تو مجھے لگا مولوی ہوتے ہی درمیان میں، میری ذات پہ بات ہوتی تو میں سہ جاتا، لیکن میری کمیٹی پر بات تھی نا، علماء پہ تھی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے ہاں کمپنی پہ بات تھی، میں نے کہا جی مولوی درمیان میں نہیں ہوتا، مولوی اگے کھلوندے ہیں، سارے پیچھے کھلوندے ہیں۔ میں نے کہا اگر اس پہ آئے گا تو اگلی سیٹ تو میری ہو جائے گی کہ مولوی آگے ہوتا ہے، اور مولوی سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولوی آگے ہو، بندے پیچھے ہوں، سارے زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بندہ مولوی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا اور آگے سویا ہوا ہو تو مولوی 4 تکبیرہ، نہیں سمجھے؟ میرا مولوی تو آگے ودے اس عشر کی ہے، 4 تکبیرہ نماز جنازہ، ہاں آگے ود گیا نا، جو آگے چلا مولوی۔ کہتے بہت اچھا جواب دے رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنی کبھی انٹروڈکشن اور تعارف میں اپنے کالج یونیورسٹی کو پیش نہیں کیا، اگرچہ وہ تعلیمیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ دنیا کی ضرورت ہے، دین کی تعلیم دنیا کی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ میں نے کہا میں ایک مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی ہوں۔ اچھا جی ہاں، گپ شپ لگی۔ کہتے 20 سال سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ وہ مسئلہ حل کر دیں۔ بزرگ تھے کافی، ماشاءاللہ ایجڈ تھے۔ میں نے کہا جی پوچھیے۔ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اپنی جگہ مسلم، مقام اپنی جگہ، مرتبہ رتبہ حیثیت ویلیو اپنی جگہ، لیکن انہیں 8 کو 20 کرنے کا اختیار کس شریعت نے دیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے بات فرما لی کہ جی ہاں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تسلی سے بات، میں نے کہا میری بھی سنیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں، لیکن اس دھرتی پر ایسی دنیا میں کوئی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ وہ 8 رکعت تراویح ہے، اور میں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے وہ 8 رکعت تہجد ہے۔ اب تو ان کی ٹیک لگ گئی، 8 پڑھی ہے، میں نے کہا پڑھی ہے لیکن تہجد ہے۔ تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور حضور کی 8 والی تہجد 4 کر کے پڑھی جاتی تھی، صحیح بخاری میں ہے، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں 4 حضور پڑھتے، اس کی لمبائی اور اس کی خوبصورتی مجھ سے نہ پوچھ، ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر 4 پڑھتے، اس کی لمبائی اور حسن مجھ سے نہ پوچھ، ثم یصلی 3 پھر 3 وتر پڑھتے۔ میں نے کہا یاد رکھنا تراویح 2 ہے، یہ 4 والی ہے۔ اچھا، میں نے کہا نمبر 1، نمبر 2 تراویح با جماعت ہے، یہ اکیلے پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 3 تراویح مسجد میں ہے، یہ گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ نمبر 4 تراویح فی اول اللیل ہے، یہ فی آخر اللیل پڑھی جاتی ہے، رات کے آخری حصے میں، بڑا فرق ہے۔ اور تراویح میں تو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تو چند خوبصورت آیات پڑھی جاتی تھی۔ اس نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ پھر 20 والا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا بڑھایا؟ میں نے کہا تھوڑا سمجھیے، آپ کو جو اشکال ہے وہ کھل کے پیش کیجئے تاکہ میں جواب دوں۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے 20 بھی پڑھ لی ہوں گی، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھیں فلاں کر۔ تھوڑی سی میں سمجھ گیا کہ بھائی کو معلومات مضبوط نہیں ہے، میں نے کہا بات پوری کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بات کرتے ہوئے مجھے کہا کہ مولانا بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اسی لیے اس پر مسلسل پڑھنے کا مسئلہ اختیار نہیں کر رہا تراویح پر کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو حضرت عمر نے مسلسل کیوں شروع کی تھی، اور واقعی یہ حدیث ہے۔ رسالت مآب نے 1 دن پڑھائی ہے، پھر وقفہ کر کے پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے دن نہیں پڑھائی، اور فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن میں تمہیں چوتھی رات تراویح پڑھانے نہیں آیا، خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں خشیت ان یفترض علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اللہ وحی اتارے گا تم پہ فرض ہو جائے گی۔ کہتے بالکل مولانا یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر نے کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی اب سننا، یہی دلیل حضرت عمر کو صحابہ نے پیش کی تھی کہ امیر المؤمنین آپ کہہ رہے ہیں جو حضور پاک نے اصل رکعتیں 20 ہیں، حضرت عمر نے 8-20 چکر نہیں ہے، وہ 20 ہی ہے، وہ گھر کی عبادت حضرت عمر مسجد تک لائے ہیں۔ 8 والی تہجد ہے، 20 والا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا جو حضرت عمر مسجد لائے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو گھر پڑھنے کی اجازت تھی، آپ باجماعت کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس کو مضبوطی میں فرض کرنے کے درجے تک نہیں جا رہا کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے، اس لیے جاؤ گھروں میں پڑھو۔ امیر المومنین آپ مسجد کیوں لا رہے ہیں؟
तो कहा फिर? मैंने कहा हजरत उमर ने साहबा को जवाब दिया था कि यही हदीस तो मस्जिद लाने के लिए मेरी दलील है। साहबा ने पूछा वो कैसे? कि जो हुजूर पाक ने फरमाया था वो लफ्ज क्या है? का खशीतु अन युक्तब अलैकुम, मुझे खदशा है वही उतरेगी, अल्लाह तुम पर फर्ज कर देगा। हजरत उमर ने कहा कि अब रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए, अब वही आ सकती है? नहीं समझे? अब खत्म नबूवत है ना, रसूलुल्लाह के बाद नया नबी पैदा नहीं होना। तो हजरत उमर ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर ने तो हमें इशारा दिया कि जब तक नुज़ूल वही जारी है, जब तक यहाँ पर वही उतर रही है, घर में पढ़ो कहीं फर्ज न हो जाए। इशारा दिया जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, इन्न नबुव्वत वल वही कद इंतका, नबुव्वत उस वक्त के बाद वही को खत्म कर देगी, वही उतरना बंद हो जाएगी, फिर हम मस्जिद पढ़े फर्ज नहीं हो सकता। यही तो हजरत उमर की दलील थी कि खशीतो का लफ्ज मेरी दलील है कि उस वक्त ये खदशा था कि वही उतरेगी, अब ता क़यामत वही नहीं उतर सकती, वही मुकम्मल हो गई। अब मस्जिद आए तो सहाबा इकराम अशश कर उठे थे कि अमीरुल मुमिनीन जहां तेरा दिमाग पहुंचा वहां आम बंदे की सोच नहीं पहुंच सकी। यकीन माने उस बंदे की आंखों से मैंने आंसू देखे, मुझे कहने लगा अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, 20 साल का जो इतराज मेरे दिल में खटक रहा था आपने हल कर दिया। ये तब होता है जिस वक्त बंदा सवाल करने में संजीदा हो, जिद्दी ना हो, मुआनद ना हो, तो फिर बंदे का सवाल हल हो जाता है।